یہ آیت بتاؤں تو میں آپ کو کہ علامہ فہامہ شیخ الحدیث وہ دین کی کتنی بھی خدمت کرتا رہے جتنا اس کا مقام ہے، اور نبی کی عزت پہ ایک رات فقط پہرا دیا، فقط ایک رات پہرا۔ علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب کہتے ہیں جی میں تقریر کر کے اپنے راستے، نورا ڈاکو تقریر سن کے اپنے راستے چند مہینے گزرے تھے، میرے آ کر خادم نے مجھے بتایا کہ علامہ صاحب آپ کو کوئی ملنے آیا ہے۔ کہا جی کون ہے؟ کہ جی نام تو نہیں بتا رہا لیکن داڑھی ہے بڑا، اس نے سر پہ امامہ سجا رکھا ہے، وہ ملنا چاہتا ہے آپ سے۔ کہا جی بلائیے۔ وہ آیا، اس نے گردن جھکائی ہوئی تھی، علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب سے سلام لیا، گردن جھکی ہوئی تھی، دست بوسی کرنے لگا۔ علامہ صاحب نے ابھی تک شکل اس کی نہیں دیکھی کیونکہ گردن جھکا کر آیا، دست بوسی کر رہا تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی تھی۔ علامہ صاحب نے پوچھا کہ بھائی میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کون؟ کہا پہچانا نہیں حضور؟ جی نہیں۔ کہا جی سائیں میں وہی نورا ڈاکو، میں وہی نورا ڈاکو۔ میں نے پوچھا نورا ڈاکو سے کہ یہ کیا؟ یہ ماشاءاللہ یہ تبدیلی، یہ آج والی تبدیلی نہیں جو ریاست مدینہ کے نام پر کفار کو نوازا جا رہا ہے، وہ نہیں۔ کہا یہ کیسی تبدیلی؟ ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی، سر پہ امامہ۔ کہا سائیں تساں تے تقریر کر کے اپنے رستے، میں تقریر سن کے اپنے گھر، جدو رات ہوئی ہے نا میں ستا تے خواب دے وچ کملی والے آقا آئے، میرے ماتھے سے چوما اور فرمایا نورا ڈاکو چھوڑ یار اس زندگی نو، تینوں اللہ بھی اپنا سونا بنا لیا ہے تے میں بھی تجھے اپنا پیارا بنانا چاہتا ہوں، چھوڑ اس زندگی کو۔ کہا میں نے اس دن کے بعد علامہ صاحب اس زندگی کو چھوڑ کے اللہ کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا نا، اس کے دربار میں بڑے علامہ رہتے تھے، بڑے اس کے دربار میں بڑے فنکار لوگ تھے۔ تو اس کے دربار میں ایک شخص آیا جو بڑا کرتب دکھانے والا تھا، روپ بدلنے والا تھا، اپنا روپ بدلتا تھا، روپ بدلنے والا تھا۔ وہ جب بھی کوئی روپ بدل کے بادشاہ کے سامنے آتا تو بادشاہ اسے پہچان لیتا۔ وہ بڑا کچا ہوتا کہ یار میں اتنا بڑا فنکار، میں روپ بدل کے آتا ہوں، مجھے پہچان لیتا ہے۔ پھر اس نے کوشش کی، جتنی بھی اس نے کوششیں کی بادشاہ اسے پہچان لے۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ مجھے اپنے دربار سے بگا دے کہ چل نکل یہاں سے باغ۔ اس نے بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں۔ بادشاہ نے کہا جی کیجئے بات۔ انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ آخری دفعہ میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ میں اب ایسا روپ بدلوں گا، ایسا گیٹ اپ اپناؤں گا کہ آپ مجھے پہچان نہیں سکیں گے، بس ایک موقع دیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اور اگر تم نے مجھے بے وقوف بنا دیا، تجھے ہیرے جواہرات الغرض جو تو مانگے گا میں تجھے وہ عطا کر دوں گا، جو تو مانگے گا میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور بس ایک۔ وہ گھر گیا، اس نے جا کے نکلی داڑھی لگائی، امامہ باندھا، سفید سوٹ باندھا پہنا، اور وہ آ کر شہر کے داخلی راستے پہ بیٹھا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی اور ایک ہی صدا لگا رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لوگوں نے کہا یار ہمارے شہر میں تو کوئی بزرگ آ گئے، کوئی بابا جی آ گئے۔ ایک بندہ ان کے پاس گیا، سلام دعا کی، کھانے کے لیے کچھ دیا، لیکن بزرگ کچھ ہی نہ کھائے۔ صبح سے شام تک بس اللہ اللہ کی تسبیح، نماز کا وقت ہوتا تھا تو نماز پڑھتے تھے بزرگ، پھر بیٹھ جاتے تھے اللہ اللہ۔ لوگوں نے دیکھا یار بڑا بزرگ آیا ہے ماشاءاللہ، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، بس اللہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا۔ اس کا بزرگ کا چرچا پورے علاقے میں ہو گیا، لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے، لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے۔ بات بادشاہ تک بھی پہنچی کہ شہر کے داخلی راستے میں کیسا بزرگ آیا ہے، اسے کھانے کے لیے کچھ بھی دیا جائے تو نہیں کھاتا، اتنے دن ہو گئے بھوکا بیٹھا ہے، پیاسا بیٹھا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، بس نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ اللہ کی تسبیح۔ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بھائی کھڑے ہوتے ہیں تو سارے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے تو دیکھے ہوئے ہوں، اچھا یہ انتظامیہ کے حضرات کہہ رہے ہیں کہ پیچھے جگہ نہیں ہے، نئے آنے والے بھائیوں کے لیے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کملی والے آقا پر درود پڑھتے ہوئے ایک ایک قدم آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ، آ جائیں بھائی، آ جائیں آ جائیں۔